أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا صریح اور کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھر بھی بھٹک گئے یہ سارے دلائل کے آنے کے بعد، تو فَاعْلَمُوا، اس کو سمجھو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ سخت سزا دینے والا اور حکمت والا ہے. سورہ بقرہ کی یہ دو آیات بینات میں نے اس وقت پیش کی ہیں. ان دو آیات بینات میں انسان کو پوری کی پوری زندگی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کرنے کا حکم دیا گیا. معنی یہ ہوا ادخلوا فی السلم، صلح کر لو اللہ سے، صلح میں آ جاؤ، اسلام کی چھتری کے نیچے داخل ہو جاؤ. ایک ذرہ برابر بھی اس چھتری سے اپنے آپ کو باہر نہ رکھنا. ایک آدمی عقائد کے اعتبار سے درست ہے، صحیح عقیدہ ہے، اللہ پر یقین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، آخرت پر اس کا یقین ہے، مگر عبادات میں کمزور ہے، تو کہاں جائے گا؟ عقیدے کے اعتبار سے تو یہ اسلام کی چھتری کے نیچے ہے، مگر عبادات کے اعتبار سے خارج ہے. ایک آدمی کی عبادات بھی ٹھیک ہیں مگر اس کے معاملات اسلام کے مطابق نہیں ہیں، لین دین اسلام کے مطابق نہیں ہے، سودی معاملات کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو کہا جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو اس نے اسلام کے اندر داخل کیا ہوا ہے، مگر عقائد کے باب میں بھی اسلام میں ہے اور عبادات بھی اسلام کے مطابق ہیں، مگر معاملات اس کے اسلام کے مطابق نہیں ہیں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو پورا اسلام میں داخل نہیں کیا. ایک آدمی کے معاملات بھی ٹھیک ہیں مگر معاشرتی زندگی میں، رہن سہن کی زندگی میں، روزمرہ کے معاملات میں وہ ایسا نہیں ہے. بیوی کے ساتھ رویہ، بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ، اسی طرح سے ماں باپ کا اولادوں کے ساتھ، اولادوں کا ماں باپ کے ساتھ، بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ، بہنوں کا بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو کہا جائے گا اس آدمی کے عقائد بھی اسلام کے مطابق ہیں، عبادات بھی اسلام کے مطابق ہیں، معاملات بھی اس کے درست ہیں، مگر معاشرتی زندگی میں یہ آدمی ناکام ہے. کامیابی کا وعدہ اس کے ساتھ نہیں. غصے میں، محبت میں، جذبات سے باہر ہو جاتا ہے. جب غصہ آتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا، جب محبت کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر محبت میں بھی تجاوز کر جاتا ہے، غصے میں بھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے. تو کیا کہا جائے گا
اس جگہ پر یہ کھوٹا ہے، اس جگہ پر یہ ناکام ہے۔ اسی طرح سے اگر معاشرتی زندگی بھی اس کی درست ہے، مگر اختیار جب اس کے پاس آئے، سیاست میں آئے، اقتدار پر آئے، سیاست اور اقتدار میں آ کر وہ اسلام کے احکام کو بجا نہ لائے اور اسلامی زندگی کو اپنے اندر نہ لا سکے، تو کہا جائے گا کہ اس جگہ پر گویا کہ کوتاہی ہے۔ تو اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اسلام میں داخل کر دو۔ دو معنی ہیں اس کے، ادخلوا فی السلم کافہ، تم لوگ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، آدھا اسلام مت قبول کرو، آدھے اسلام پر نجات نہیں ہے، مکمل اسلام کے اندر داخل ہونے پر نجات ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے اپنے آپ کو مکمل اسلام میں لے آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادات تو اسلام کے مطابق، معاملات اسلام کے مطابق نہیں، معاملات اسلام کے مطابق ہیں مگر محبت اور غصہ میں اسلام کے مطابق نہیں۔ تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ آیت بینہ ہمیں معاشرتی زندگی میں، ہمیں عائلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں ہمیں ایک بڑا سبق دے رہی ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہم دیکھیں کہ اس آیت پر ہمارا کتنا عمل ہے۔ کیا میرا غصہ اللہ کے حکم کے تابع ہے؟ کیا میری محبت اللہ کے حکم کے تابع ہے؟ کیا میری ڈانٹ ڈپٹ اللہ کے حکم کے تابع ہے؟ کیا خرچ کرنا اللہ کے حکم کے تابع ہے؟ اگر خرچ کرنا 100% اللہ کے حکم کے تابع ہے، یا خوشی اللہ کے حکم کے تابع ہے، غمی اللہ کے حکم کے تابع ہے، تو کہا جائے گا کہ میں نے اپنے آپ کو پورا اسلام میں داخل کر دیا۔ آج عبادات کی حد تک تو مسلمان ملتے ہیں اور بہت سارے عبادات کی حد تک بھی مسلمان نہیں ملتے، نام کی حد تک مسلمان ہے۔ جس شخص کی زندگی میں نماز ہی نہ ہو، اس نے کیسے اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کیا ہوا ہے؟ جس شخص کی زندگی میں معاملات درست نہ ہو، اس نے کیسے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کیا ہوا ہے؟ جس آدمی کی معاشی زندگی درست نہ ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا، تو وہ کس طرح سے اپنے گھر کی بنیاد درست کرے گا؟ یہ تو 100% غلط چل رہا ہے۔ جس کی پہلی اینٹ بنیاد کی غلط رکھ دی جائے تو آگے جتنی بھی عمارت بڑھتی جائے گی، اب بعد میں درستگی نہیں ہو سکتی۔ غلطی ابتدائی غلطی ہے، اس لیے ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے، بزرگوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے گھر کے اندر اسلام کی پہلی اینٹ صحیح رکھیں، اپنے بچوں کے نظریات درست کریں، عقائد درست کریں۔ کن لوگوں کے سپرد اپنے بچے کر دیتے ہو، کن تعلیم گاہوں کے اندر اپنے بچوں کو منتقل کر دیتے ہو، بھیج دیتے ہو، کیا وہاں ان کے عقائد و نظریات کوئی درست ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے تو پھر اپنے گھروں پہ محنت کرو اور نئی نسل پر محنت کرو، ورنہ عند اللہ کے ہاں مجرم بن جاؤ گے، اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ہر اللہ کی نافرمانی، ہر سنت سے انحراف یہ شیطان کا نقش قدم ہے۔ اگر آج مجھ سے کوئی کہے، آپ سے کوئی کہے، کسی سے کوئی کہے کہ تو شیطان کی پیروی کرتا ہے، تو آدمی غصے میں آ جائے گا اور آدمی قسم اٹھانے پر آ جاتا ہے میں کہاں شیطان کی پیروی کرتا ہوں، میں تو 100% اسلام کے مطابق چلتا ہوں۔ مگر کیا ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ کی ہر نافرمانی وہ شیطان کا نقش قدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نافرمانی وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا نقش قدم ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم نہ چلو۔ خطوہ قدم آدمی رکھتا ہے، ایک قدم رکھا پھر دوسرا قدم رکھا، یہ جو نشان پڑتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں خطوہ۔ جیسے جیسے شیطان نے قدم رکھا ویسے ویسے تم مت چلو، تم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہاری فلاح اور کامیابی ہوگی۔ تو ادھورے دین پر، آدھے دین پر، کمزور دین پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو 100% اسلام کے سپرد کر دیں۔
اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو، اپنی عداوتوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی غمیوں کو کیسے کرنا ہے؟ اسلام کے مطابق۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لوگ ساتھ دیں یا نہ دیں، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، ہمیں بالکل اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک بیٹا ہے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، وہ باپ کی خدمت کر رہا ہے، باپ کے پیر دبا رہا ہے، باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، اسے کے پیر دھلوا رہا ہے، پیر ہاتھ لگا کے دھلوا رہا، کوئی آدمی اس کو ملامت کرتا ہے، کیوں گندے پیروں کو دھو رہا ہے بھائی؟ اور اگر بڑھاپے کی اس حد تک ماں باپ پہنچ گئے ہوں کہ طہارت کا لحاظ نہ رکھ پاتے ہوں، تو ایک جوان اگر اپنے باپ کو طہارت کرواتا ہے تو کوئی اگر اسے ملامت کرے کہ تجھے کیا ضرورت ہے طہارت کرانے کی، کیا ضرورت ہے گندگی میں ہاتھ مارنے کی، تو آدمی کیا کہے گا؟ ارے جاؤ بھائی اپنا کام کرو، یہ میرے باپ، یہ میرے باپ۔ اس جگہ پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ فرما بردار اولاد نہیں کرتی۔ اس جگہ پر کوئی بیٹی ماں کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ کوئی فرما بردار بیوی شوہر کے معاملے میں کوئی ملامت کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے تجھے جناب اس کی اتنی خدمت کرنے کی؟ نہیں، کوئی ملامت کو برداشت نہیں کرے گا۔ جس طرح سے یہاں ملامت کی آدمی پرواہ نہیں کرتا، اسی طرح سے اللہ کے معاملے میں بھی ملامت کی پرواہ بھی نہ کرے۔ مجھے یہ سنت پر عمل کرنا ہے، مجھے شریعت کے اس حکم پر عمل کرنا ہے، کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، کسی کو کیسا لگے، مجھے اس کو نہیں دیکھنا بھائی، مجھے ملامت کی نہیں پرواہ تمہاری، سارا جہان مخالف ہو جائے مجھے نہیں پرواہ کسی کی۔ جب تک یہ جذبات اندر نہیں آئیں گے، عائلی زندگی کے اندر دین زندہ نہیں ہوگا، گھریلو زندگی کے اندر دین زندہ نہیں ہوگا جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے تو وہاں سے گھروں کی بنیادیں بنی اور گھر کے اندر دین زندہ ہوا، خواتین میں دین زندہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپنا ہے، ماحول سازگار بالکل نہیں ہے، والد دین پر نہیں ہے، اسلام پر نہیں ہے، لیکن دین پر استقامت اختیار کی، اپنے جیسے 10 جوانوں کو کھینچ کر اور لے آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ماحول معاشرہ ایسا نہیں ہے، لیکن استقامت اختیار کی، اپنے آپ کو 100% سپرد کر دیا اسلام کے دین کے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی برکت سے لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم کیا، اپنے جیسے اوروں کو بھی لے کے آئے۔ یاد رکھیے گا، جب انسان دین پر جمتا ہے تو دین پر جمنے کی وجہ سے دوسروں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے راستے کھلتے ہیں۔ مسلمان دین پر جمے گا تو غیر مسلم اقوام کے لیے دین کے اندر داخل ہونے کے راستے کھلیں گے، لیکن اگر مسلمان ہی اپنے دین کو اپنے گھر سے از خود نکال رہا ہے، خود ہی دھکے دے کے نکال رہا ہے، تو پھر اسلام مسلمانوں کی زندگی میں بھی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تھا نا تو اجنبی تھا، لوگ اسے نہیں پہچانتے تھے، اور ایک زمانہ ہوگا کہ پھر اجنبی ہو جائے گا، لوگ نہیں پہچانیں گے۔ شروع میں اسلام اجنبی تھا، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کافر اسلام کو نہیں جانتے تھے، ہاں جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ تو اسلام کو 100% جانتا سمجھتا تھا۔ آج اسلام اجنبی ہو گیا، مسلمان سے اجنبی ہو گیا۔ آج مسلمان اپنے گھر میں اسلام کو برداشت نہیں کر رہا، آج مسلمان اپنے گھر میں سیرت اور سنت کو برداشت نہیں کر رہا، آج ایک مسلمان اپنے گھر میں شادی، خوشی، غمی سنت کے مطابق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام یہاں پر کیا ہے؟ اجنبی۔ اجنبی کا آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں آپ کون ہیں بھائی، میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن جس سے تعارف اور تعلق ہوتا ہے آدمی اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس سے تعلق اور پیار کا اظہار کرتا ہے۔
تو اسلام آج ہمارے گھر میں قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی شکل میں موجود ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو پھر اسلام ہمارے گھر کے اندر اجنبی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ لوگ ان کو بھی کم تر سمجھیں گے، کمزور سمجھیں گے، مگر پھر بھی وہ اسلام کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ فطوبی للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے جو معاشرے میں اجنبی ہو، جن کو اچھی مجلس میں دعوت بھی نہ دی جاتی ہو، چھوڑو بھائی اس کو کون دعوت دے گا، اس کو ہم نے دعوت بھی نہیں دینی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام پر چلنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسوں کے لیے خوشخبری۔ پھر فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب یہ بات آپ نے سنی ہے کہ کامیابی کا دار و مدار مکمل اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کرنے پر ہے، جزوی اسلام پر کامیابی کا مدار نہیں ہے، جب یہ بات سن چکے ہو فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اب اگر ذرہ سا بھی تم پھسلو گے، وَاعْلَمُوا، پھر سمجھو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ سخت سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، مگر اللہ سزا سخت نہیں دیتا، حکیم اس لیے کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے سزا کو مؤخر کیا ہو۔ تو آئیے آج اس مجلس میں ہم نے طے کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنی گھریلو زندگی میں 100% اسلام کو زندہ کریں، اور یہ سب سے بڑا کردار خواتین کا ہے، سب سے بڑا عمل خواتین کا ہے۔ خواتین کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، گناہ کے مواقع کو گھر سے نکالیں، ختم کریں، گھر کے اندر دین کا ماحول اس طرح سے بیدار کریں۔ ایک چھوٹی سی گھر کے اندر لائبریری ہو جس میں قرآن کریم بھی رکھے ہوئے ہوں، جس میں سنت کی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہوں، احادیث کی کتابیں بھی رکھی ہوں، تاریخ کی کتابیں ہوں، صحابہ کی زندگی کی کتابیں ہوں، ایک گھر کے اندر ماحول فراہم کیا جائے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر آدمی دین سیکھنے کی کوشش کرے۔ جتنا گھر میں ماحول بنایا جائے، دین کا ماحول بنا، جس طرح سے ایک عورت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر کو سنوارنا اور صاف ستھرا رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دینی ماحول کو پیدا کرے۔ تو عائلی زندگی گھروں میں زندہ جبھی ہوگی کہ جب گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کیا جائے گا، اور دینی ماحول پیدا ہوگا کس سے؟ اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کے سپرد کرنے سے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم۔